نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین گرامی قدر، آج کی ہماری اس نشست کا موضوع علم و عمل. علم اللہ کی وہ خاص صفت ہے اور نعمت عظمیٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور انعام یافتہ بندوں کو نوازا ہے. علم انبیاء علیہم السلام کی وراثت، سیرت کا حسن اور معراج انسانیت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. حقیقی علم معاشرے میں قیام امن اور اتفاق کا وسیلہ ہے، بشرطے کہ عالم کا رزق حلال، نیت پاک اور سوچ مثبت. علم نافع وہی ہے جو معاشرے میں فرقہ واریت، انتشار اور فساد کا سبب نہ بنے، بلکہ مسلمانوں کو اللہ کا حقیقی بندہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیروکار بنا، تاکہ تزکیہ نفس اور معرفت الہی نصیب ہو جائے. انسان کی رگ و پے میں انسانیت کے لیے محبت سما جائے. رنگ و نسل، قوم و قبیلہ اور جماعت و مسلک سے بالا کر ہر انسان کا خیر خواہ بن جائے. علم انسان کی اخلاق کو حسین بنا کر خالق اور مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک. علم کی روح عمل ہے، بغیر عمل علم بے روح جسد کی مانند ہے جو گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. خرابی دین کی ان تین سے، میر ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. اگر عمل میں اخلاص شامل ہو تو یہ غافل دلوں کے لیے مسیحا اور غضب الہی سے نجات کا ذریعہ ہے. علم نافع انسان کو شیطانی فریب سے نکال کر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل بنا دیتا ہے. علم نقشہ عمل تعمیر ہے. علم آنکھ، عمل نور ہے. علم کارواں، عمل مقصود ہے. بعمل عالم اللہ کا دوست ہے. بے عمل عالم کی واعظ و نصیحت بے اثر ہوتی ہے. بے عمل واعظ سے گونگا بہتر ہے. علم لدنی سے شیطان خوف زدہ رہتا ہے. علم نافع سے عمل نصیب ہوتا ہے. علم نافع غرور و تکبر کو مٹا دیتا ہے. انسان کا دوست اور دشمن اس کا عمل ہے. وہ اس کا عمل سے ہے نہ کہ تقدیر سے. علم عمل کے لیے راستے کا چراغ ہے.
علم کا مقصد خدمت خلق اور حصول رضائے الہی ہونا چاہیے۔ علم بغیر عمل بے روح جسد کی مانند ہے، اقرار بغیر تصدیق، علم بغیر عمل اور عمل بغیر اخلاص ضائع ہے۔ وہ عالم جو عارف ہو دوسروں کے لیے ہدایت اور معرفت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے علم حاصل کرنا حصول رزق کے لیے ہنر ہے۔ عالم اگر ظالم ہو جاہل سے بدتر ہے۔ اپنی عقل اور علم پر فخر نادانی اور بے علمی کا ثبوت ہے۔ کوئی انسان ازلی بدبخت نہیں، بدبختی اور نیک بختی عمل سے ہے۔ انسانی وجود میزان عمل خیر اور شر میزان کے دو پلڑے ہیں۔ صورت و سیرت کے کردار کا مجموعہ عمل ہے۔ بعمل عالم کا کلام غافل دلوں کو بیدار کرتا ہے۔ حسن نیت، حسن کلام اور حسن عمل سے کافر بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ جس عالم پر مال و زر کی محبت غالب آ جائے وہ جاہل ہے۔ عمل وہ آئینہ ہے جس میں ازل اور ابد نظر آتا ہے۔ علم لدنی وہ حقیقت ہے جو شریعت پر عامل بنا دیتی ہے۔ ازل اور ابد کی سوچ سے عمل کی سوچ بہتر ہے۔ حسن عمل سیرتی امراض کے لیے شفا اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ حسن عمل سے انسان خالق و مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے۔ حسن عمل سے نگاہ پرتاثیر اور زبان حق کی ترجمان بن جاتی ہے۔ حسن عمل سے دل پاک اور الہام خداوندی کا میزبان بن جاتا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے بشرطے کہ عمل انسان کا بہتر ہو۔ عملی زندگی والا وہ انسان اپنی اصلاح دوسروں کے لیے بہترین نصیحت ہے۔ مقبول عمل وہ ہے جس سے سکون قلب نصیب ہو۔ عمل صالح نجات کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ عمل صالح انسان کو ازل و ابد کی قید سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ رحمت خداوندی کی امید تب کرو جب عمل نیک ہو، اور قہر سے تب ڈرو جب عمل برا ہو۔ وہ عمل جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے عمل ناجیہ ہے۔ عمل صالح ہی جہاد اکبر ہے۔ عمل کی بنیاد نیت اور نیت کی بنیاد سوچ پر ہے۔ انسان کی نیک تاریخ عالم انسانیت کی رہنما بن جاتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، حقیقی علم توحید و رسالت پر کامل یقین اور ایمان ہے۔ وہ عالم اپنے علم پر عامل نہ ہو شیطانی فریب کا شکار ہو جاتا ہے۔ علم کی روح عمل اور عمل کی روح اخلاص ہے۔ خالص عمل مقبول ہے اگرچہ رائی کے دانے سے بھی کم کیوں نہ ہو۔ سامعین گرامی قدر، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ٹھہرا کہ جتنا علم ہو اس سے دگنا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ علم پر عمل ہوگا تو زبان میں اثر ہوگا، کیونکہ کسی نے کہا تھا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جتنا علم ہم رکھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔